جن طبقات کا جو براہ راست مسئلہ نہ ہو لیکن وہ ان مسائل کو حل کرنے کا دعویٰ رکھتے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی کوئی پیچھے مقاصد ہیں، اس کے وہ مقاصد کے جو زیادہ چانسز تو ہے منفی ہی مقاصد ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو معاملات حل کرنا چاہ رہے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو ان کی ذات سے یا ان کے طبقات سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، لیکن وہ دوسرے طبقات کے لیے جب وہ مسئلہ حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دعوے دار ہے، یہ جو طبقہ اشرافیہ ہے، آدم خور اشرافیہ ہے، ریاست کے اندر اور ریاست کے باہر، یہ یا تو اپنی نرگسیت، اپنی ذاتی انانیت، اپنی ذاتی سماجی درجہ بندی میں بڑھوتری میں اضافے کے لیے یہ دعویٰ کر رہا ہے، یا پھر یہ کسی اندرونی یا بیرونی سازشی عناصر کے تحت یہ سارا جو معاملہ ہے، ظاہر ہے اس معاملے میں وہ مقامی میڈیا، مین سٹریم میڈیا، اور چونکہ وہ اس قابل ہے کہ وہ چیزیں خرید سکے اور اسے اپنے حق میں وہ لا سکے، تو یہ ساری وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ جو نام نہاد دعویٰ ہے یہ کبھی بھی وہ پورا نہیں کر سکتا، حل نہیں کر سکتا، کیونکہ ڈائریکٹلی اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا دعویٰ تھا کہ ہم مطلب کہ جو بے گھر لوگ ہیں، میں نے بتایا کہ تقریباً کوئی ایک اندازے کے مطابق 2.5 کروڑ گھروں کی ضرورت ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے کہ نہیں، 1 کروڑ غالباً 3 لاکھ گھروں کی ضرورت ہے، لیکن یہ زمینی حقائق ہیں جو ہمیں اپنے آس پاس نظر آتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور جس کرب میں مبتلا لوگوں کو ہر روز ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دعویٰ، یہ جو سروے ہے اسٹیٹ بینک کی، یہ اس لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ صرف لاہور ہی کو دیکھ لیں تو لاہور کی جو اس وقت جو سرکاری آبادی ہے 1 کروڑ 40 لاکھ کے آس پاس، لیکن جو ایکچول آبادی ہے وہ 2.5 کروڑ کے نزدیک ہے۔ اس 2.5 کروڑ آبادی کا جو 70% جو لوگ ہیں وہ کرایہ دار ہے۔ یہ لاہور جیسے شہر کی میں بات کر رہا ہوں، اسی طرح کراچی، اسلام آباد اور جو بڑے میٹروپولیٹن سٹیز ہیں ان کا۔ اچھا، اب چونکہ بڑی تیزی کے ساتھ پچھلے 30-40 سالوں سے اربنائزیشن کا، یعنی گاؤں سے اٹھ کر لوگ روزگار کے لیے یا جو زندگی کی بنیادی سہولیات، میڈیکل ہے، تعلیم ہے اور اس طرح کے باقی معاملات کے لیے وہ شہر میں منتقل ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، تو آج وہ نہیں ہے کہ جو 30-35 سال پہلے تھا کہ 25% شہروں کی آبادی اور 75% گاؤں کی آبادی۔ آج یہ کام الٹ ہو چکا ہے، آج 70% شہروں کی آبادی ہے ہمارے ہاں اور 30% دیہاتوں کی آبادی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو فگر ہے، یہ جو اعداد و شمار ہیں کہ 70% شہروں میں جو کرائے پر لوگ رہتے ہیں، یہ پوری قومی اسٹیٹکس کو بیان کرتے ہیں، شو کرتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کا جو دعویٰ تھا کہ یہ ہم مطلب کہ جو بنیادی جو مسائل ہیں ان کو حل کریں گے، تو میرا تو پھر وہی جو ہمارا اس پورے یعنی ہمارے تھیسس کا یا نظریے کا یا سوچ کی جو بنیاد ہے کہ جس طبقے کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، وہ پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے وہ تو خود 303 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کی بے شمار جائیدادیں ہیں، اس کا تو ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ 3.5 سال گزارنے کے بعد وہ جیسے بھی اس نے گزارے ہیں، جو بھی اس کے حالات تھے، وہ تو مطلب کہ دستبردار ہو گیا، ہاتھ کھڑے کر لیے کہ ہم سے نہیں ہوتا یہ۔ اس سے پہلے یہ جو پی ایم ایل این کا مسئلہ تھا اس کا بھی یہی حالات تھے، یعنی 15,000 کنالوں سے زیادہ ان کا جو گھر ہیں اور اس طرح باقی جو جائیدادیں ہیں۔ تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ جب کوئی مطلب کہ اپنے طبقے سے ہٹ کر دوسرے طبقے کے مسئلے کو حل کرنے کی جو یہ دعوے ہیں، یہ فیک ہیں، دھوکہ ہے، ڈھکوسلا، اسے ہم نے سمجھنا ہے۔
یہ ناممکن ہے. یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک جس طبقے کا یہ مسئلہ ہے اسی طبقے کے جو لوگ سامنے آئے، یا اس طبقے کے جو نزدیک ترین لوگ ہیں، یعنی اس طبقے کے، یعنی وہ جو اگر بے گھر ہے افراد، ایک تو وہ پہلی بات اب 60% وہ لوگ ہیں، 15 کروڑ انسان ہیں. اچھا، اب اس کے بعد جو باقی جو چند ایک لوگ ہیں، یعنی مطلب کہ وہ جس طبقے کا یعنی جو 60% بے گھر ہے، اور 30% جن کے گھر چھوٹے ہیں، جو گھر ان کو کوئی ماہانہ کوئی آمدنی نہیں دیتا، کوئی فائدہ نہیں دیتا، وہ مجبوراً وہاں رہ رہے ہوتے ہیں. اچھا، یا تو یہ جو طبقے کے جو مطلب 60% بے گھر اور 30% جو مطلب کہ 3 4 2 3 یا مطلب 1.5 2 مرلے کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ ان میں سے ایک لیڈرشپ اٹھے، یہ محنت کش طبقہ جو ہے یہ اٹھے، یہ آرگنائز ہو، اور یہ پھر اس مسئلے کو حل کرنے کا دعویٰ کرے، تو پھر آپ سمجھیے گا کہ یہ مسئلہ اب واقعی حل ہونے کو ہے، چونکہ یہ قومی ترجیح وہ خود بنائیں گے. وگرنہ تو قانون میں تو لکھا ہوا ہے، آئین میں تو لکھا ہوا ہے، لیکن لکھا ہوا جو ہے، پہلی بات لکھنے والا کون ہے، اور اس لکھنے والے پر عمل درآمد کس نے کرنا ہے، کس طبقے نے کرنا ہے. تو یہ دونوں جو لکھنے والا، وہ بھی ایلیٹ ہے، سپر ایلیٹ ہے، وہ بھی اشرافیہ ہے، بدماشیہ ہے، اور جو اس پر عمل کرنے والی جو مشینری ہے، ریاستی مشینری ہے، وہ بھی ظاہر ان کے ہاتھوں میں ہے، ان کے بچوں کے پاس ہے، ان کے کزنوں کے پاس ہے، ان کے اپنے رشتہ داروں کے پاس ہے. تو یہ نہ تو لکھا جانے جو لکھا گیا اس پر عمل ہوگا، اور نہ ہی یہ آگے بات بڑھ سکے گی. اس لیے لہٰذا 77 سالوں سے، یعنی جب پاکستان بنا تھا اس وقت بے گھر جو افراد کا جو وہ تناسب ہے، وہ آج کی طرح 60% نہیں تھا، وہ 20% تھا، 25% تھا. اعداد و شمار دیکھ لیں، آج وہی جو وہ ہے، وہ بے گھر افراد کی جو آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، بجائے کہ یہ کم ہوتا 20 یا 25% سے، یہ نیچے آتا 5% یا 10% رہ جاتا، کہ آج بے گھر صرف 10% ہیں، یہ 60% ہو گیا ہے. یہ ابھی اور آگے بڑھے گا، چونکہ یہ جو لوگ ہیں پیسہ بنانے والے، اشرافیہ، لوٹنے والے، اپنی مراعات میں دن رات اضافہ کرنے والے، ان کا پیٹ نہیں بھرے گا. کبھی بادشاہ کا بھی پیٹ بھرا ہے تاریخ میں؟ کبھی اس کی بھی بھوک ختم ہوئی ہے؟ وہ تو انسانی لوتھڑوں سے، انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنانے سے، اور کھڑی فصلوں کو آگ لگانے میں، اور ان کے جانوروں کو زندہ جلانے میں، اور ان کی بچوں اور عورتوں کو نیلام کرنے میں، اور ان کو تباہی کرنے میں، اس کی تو پیٹ جیسے جیسے یہ تباہی پھیلتی ہے اس کی مزید بھوک بڑھتی ہے. یہی حال آج ہم اپنے اشرافیہ کو دیکھ رہے ہیں. دیکھ لیں، مسلسل پیسہ بنا رہے ہیں، مرتے مرتے مطلب کہ بسترے مرگ پر پہنچ گئے ہیں، لیکن پیسہ بنانے کی جو حرص ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. پھر ان کے بچے ہیں، چونکہ سرمایہ اور موروثیت کی بنیاد پر یہ جو سسٹم قائم ہے، یہ کبھی حقدار کو، محنت کش طبقے کو اس کا حق نہیں دے گا. وہ کیوں دے گا؟ وہ کیوں اپنی مراد کو کم کرے گا؟ یہ ناممکن ہے. اور اسی سسٹم کو انہوں نے قانونی، اخلاقی اور جمہوری انہوں نے یہ سپورٹ بھی دی ہوئی ہے. قانونی کیسے؟ چونکہ وہ اشرافیہ خود قانون بناتا ہے. آئین کا وہ جو ہے رائٹر ہے، مصنف ہے، وہ تو یہی لوگ ہیں نا. تو اچھا، یہ جو اخلاقی ہے، اخلاقی اس لیے کہ اپنے پیسے کے بنیاد پر وہ میڈیا کے ذریعے، وہ ادب کے ذریعے، وہ شاعری کے ذریعے، وہ مطلب کہ اپنے طبقے کے ہمدرد پیدا کرتے ہیں. معاشرے میں وہ ایک مطلب کہ اپنے لیے سپورٹر کھڑا کر دیتے ہیں. اور جمہوری اس لیے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پارٹیوں پر ان کی گرپ ہے، پارٹیوں پر تو ان کے وہ حق ہے نا، وہ تو مالک ہے نا. تو وہ تو مطلب کہ یعنی جو عام بندہ ہے، عام محنت کش ہے، اس کا تو اس پارٹی میں یعنی جو جمہور ہے اس کی تو نمائندگی نہیں ہے. تو نمائندگی تو وہ تو اپنی پارٹی کو کہتے جمہوری پارٹیاں ہیں، ایک بھی جمہوری پارٹی نہیں ہے جسے وہ پرائیویٹ پراپرٹی، پرائیویٹ کمپنی کی طرح چلا رہے ہوتے ہیں. اور اس پرائیویٹ کمپنی میں صرف اور صرف سرمایہ کی بنیاد پر لوگوں کی نمائندگی ہوتی ہے. فیصلہ جاتی وہ جو سی سی ہے، سینٹرل کمیٹی ہے، جو سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے ان پارٹیوں کا، جس نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جس نے پالیسیاں بنانی ہوتی ہیں، اس میں یا تو سرمایہ کی بنیاد پر نمائندگی ہوتی ہے، تو یا موروثیت کی بنیاد پر.
جمہور یہ 90% جو محنت کش طبقہ ہے، عام آدمی ہے، اس کی تو نمائندگی پارٹی کے کسی بھی سطح پر نہیں ہے۔ تو یہ سارا ڈھکوسلا ہے، انہوں نے اپنے اس لوٹ مار کو قانونی، اخلاقی اور جمہوری وہ خود کہتے ہیں۔ یس، ان کا حق ہے، وہ کیوں نہ کہیں، چونکہ جو محنت کش طبقے کے لوگ ہیں، ترقی پسند لوگ ہیں، عام آدمی ہے، وہ بھاگ بھاگ کر انہیں ووٹ دیتا ہے۔ وہ ان کو جو قانون نے یا آئین نے انہیں طاقت دی ہوئی ہے، ووٹ کی طاقت، وہ چند روپوں کی خاطر، چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر انہیں اپنا وہ حق ہے وہ سرنڈر کر کے ان کو مزید طاقتور کر دیتا ہے۔ یہ لوگ پھر سینٹ میں، پارلیمنٹ میں، اسمبلیز میں پہنچ کر اپنے آپ کو مزید طاقتور کرتے ہیں، اور مزید اپنے گرد و نواح میں جو سماج دشمن، انسان دشمن، یعنی محنت کا طبقے کے دشمن جو قوانین ہیں، وہ ان کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، فولاد کی دیواریں، جن کو ہم پار نہیں کر سکتے۔ تو یہ مزید محفوظ ہوتے ہیں، ان کا سرمایہ مزید محفوظ ہوتا ہے، ان کی لوٹ مار مزید قانونی، اخلاقی اور جمہوری شکل اختیار کرتی رہتی ہے۔ شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔